مینوفیکچرر ہے، صانع ہے، وہ صحیح کام کر رہا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس صانع کو جس نے سرٹیفکیٹ دیا ہے اس نے صحیح سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سرٹیفکیٹ بانٹ دیا ہے کہ بس تم بھی سرٹیفکیٹ لے لو، تم بھی لے لو، تو اس طرح بانٹنے والا معاملہ نہیں۔ اگر بانٹنے والا معاملہ ہو کہ کوئی ایسا ادارہ ہو جو لوگوں کو جا کر بس پیسے لے کر سرٹیفکیٹ دے دیتا ہو، خواہ ان میں اصولوں کی پاسداری ہو یا نہ ہو، تو ظاہر ہے کہ یہ تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہوگا۔ تو اس چیز کا کیسے اطمینان ہوگا کہ سرٹیفکیٹ دینے والے نے سرٹیفکیٹ بانٹا نہیں ہے بلکہ کرائٹیریا اور میرٹ کی بنیاد پر دیا ہے، اور پھر آگے جو جس کو سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے وہ صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے 4992 یہ اسٹینڈرڈ ہے۔ تو اس اسٹینڈرڈ کی ہم جو کلاس 4 یعنی چوتھی کلاس اس کو پڑھیں گے، اس میں وہ بنیادی اصول ہیں جن اصولوں کی پاسداری کرنے سے یہ اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ جو سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے یہ میرٹ پہ دیا گیا ہے، یہ غلط بنیاد پر نہیں دیا گیا، ٹھیک ہے؟ اب یہ اصول کیا ہیں؟ یہ 8 اصول ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان 8 اصولوں کو ہم نے یاد کرنا ہے۔ تو میں نے ان کے لیے جو ہے نا مخفف جو دونوں کے لیے سوچا ہوا ہے، تو اردو کے لیے ہے غم، ذکر، شاد۔ مطلب ہے آدمی غمگین ہوتا ہے نا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کرتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ دل شاد ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ تو غم، ذکر، شاد، ٹھیک ہے؟ تو غم میں جو پہلا ہے نا غین حرف، تو غین کا معنی ہے غیر جانبداری، غین کا معنی کیا ہے؟ غیر جانبداری، اور میم سے مراد کیا ہے؟ مہارت۔ تو 2 اصول ہو گئے اس میں کہ جو ادارہ کام کر رہا ہو وہ غیر جانبداری سے کام کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ادارے والے ہمارے قریب کے ہیں، ٹھیک ہے، یہ صانع فیکٹری والے ہمارے پاس رہتے ہیں، ہمارے دوست ہیں، تو ان کو آسان شرائط پہ دے دیا جائے، اور یہ تو ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتے تو ان کو بالکل کھینچ کے رکھا جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی تفصیل آگے آئے گی، ابھی صرف ان کو یاد کرنا ہے۔ تو غم میں کیا آ گیا؟ غیر جانبداری اور مہارت، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا کیا تھا؟ ذکر۔ ذکر میں ذمہ داری، اور یہاں شفافیت لکھا ہوا ہے، شفافیت سے زیادہ اس کے لیے آسان لفظ ہے کھلا پن۔ ذمہ داری تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پوری ذمہ داری سے کام کریں، فیکٹری والے بھی اپنی ذمہ داری سے کام کریں، اور جو سرٹیفکیٹ دینے والے یہ بھی ذمہ داری، یہ ذمہ داری تو آسان ہے، لیکن شفافیت کی بجائے اس سے آسان لفظ ہے، جیسے اوپننیس ہے نا، تو اس کا اردو میں بہتر ترجمہ ہے کھلا پن۔ کھلا پن کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کن بنیادوں پر دے رہے ہیں، کتنا انہوں نے اس کو چیک کیا ہے، اور کن اصولوں پہ چیک کیا ہے، تو وہ ساری چیزیں پبلک کی ایکسیس میں ہوں، یعنی عوام کی رسائی ہو کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ سکیں کہ انہوں نے کن اصولوں کو سامنے رکھ کر ان کو سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ آپ گئے اور ایک نظر گھمائی اور آپ نے کہا کہ بالکل سب اوکے ہے اور سرٹیفکیٹ دے دیا، ظاہر ہے لوگوں کے لیے یہ اطمینان کی بات تو نہیں ہوگی۔ ہمارے گاؤں کے ایک تبلیغی ساتھی تھے، تو ایک دن وہ کہنے لگے، ایک چھوٹے عالم تھے، ان کے بارے میں کہا کہ یہ جو عالم دین ہے نا، یہ فلاں بڑے عالم سے بھی بڑا عالم ہے۔ تو ساتھیوں نے پوچھا آپ کو کیسے پتہ ہے؟ تو کہنے لگا کہ میں نے بصیرت کی نگاہ سے دیکھا ہے، میں نے بصیرت کی نگاہ سے دیکھا ہے کہ یہ چھوٹا عالم بڑے بڑے علماء سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے۔ تو بھائی آپ کی بصیرت نہیں چلے گی، آپ فیکٹری میں جا کر ایسے ایک نظر گھماتے ہیں، کہیں کہ میں نے بصیرت کی نگاہ سے دیکھ لیا، سب اوکے ہے یا سب غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کچھ اصولوں اور طریقہ کار کو اپنا کر لوگوں کو یقین دلائیں گے کہ بھئی ہم نے اتنے دن ان کا آڈٹ کیا اور اس سٹینڈرڈ کی روشنی میں آڈٹ کیا، ہمارے آڈٹ کا پروسیجر یہ تھا، ہماری ٹیم یہ تھی، اتنے گھنٹوں کے آڈٹ کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ اس میں مکمل کنفرمیٹی ہے اور یہ بالکل سرٹیفیکیشن کے اہل ہیں۔ تو پورا آپ کو طریقہ بتانا ہوگا نا، تو وہ جو آپ کا طریقہ کار ہے وہ بھی لوگوں کی رسائی میں ہو، تو اس کو کہتے ہیں کھلا پن، اوپننیس، ٹھیک ہے؟ تو تیسرا ہے رازداری۔ رازداری کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب بھی کہیں آڈٹ کرنے جاتے ہیں تو وہاں کمزوریاں تو ہوتی ہیں، خامیاں ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ تو ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟
من حوسب فقد عذب یا من نوقش فقد عذب، کہ جس کا حساب کتاب ہو جائے تو کچھ نہ کچھ اس کا قانون کے یا اصولوں کے خلاف ہوتا ہی ہے، تھوڑا بہت تو ہر جگہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے وہاں کوئی چیز ایسی دیکھی جو اصولوں کے خلاف تھی، آپ نے ویڈیو بنائی اور اگلے دن سوشل میڈیا پہ ڈال دی کہ بھئی یہاں تو یہ ہو رہا ہے، میں گیا صفائی بالکل بیکار تھی، فلاں چیز ٹھیک نہیں تھی، تو اب آپ 10 سرٹیفکیٹ بھی دے دیں لیکن لوگ تو اس ادارے پر اطمینان نہیں کریں گے، اور پھر آپ کو کوئی بلائے گا بھی نہیں کہ بھائی یہ لوگ آتے ہیں اور ہماری خامیاں سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں۔ تو جیسے معروف ہے نا کہ پرانے دور میں کہتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، اور ابھی کیا ہے، نیکی کر اور سوشل میڈیا پہ ڈال۔ کہ آدمی کوئی بھی نیکی کرے جب تک اس کو فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، انسٹاگرام یا کسی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ نہ ڈالے نا، تو بندے کو لگتا ہے شاید نیکی ادھوری ہے۔ اسی طرح کوئی پروگرام ہو تو اس کے آخر میں یہ نہ ہو سلسلہ، تو وہ بھی ایسے محسوس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اگر اسی طرح ان کی رازداری کا خیال ہی نہیں کیا، جو چیزیں وہاں نظر آئیں ان کو جا کر پبلک کر دیا، ٹھیک ہے، سوشل میڈیا میں ڈال دیا، تو لوگوں کے لیے ظاہر ہے کہ پریشانی ہوگی، آئندہ کوئی بھی اعتماد نہیں کرے گا۔ تو یہ 3 چیزیں کس میں آ گئی؟ ذکر میں آ گئی، ٹھیک ہے۔ کون کون سی؟ ذمہ داری، کھلا پن اور رازداری، ٹھیک ہے۔ تو غم اور ذکر کتنے ہو گئے؟ 6 اور 5 ہو گئے۔ تو باقی 3 جو ہے وہ کیا ہیں؟ شاد، شین سے مراد کیا ہے؟ شکایات کا بر وقت ازالہ، شکایات پر بر وقت کارروائی، کہ جو شکایت آئی تو آپ نے اس شکایت کی بر وقت وہ جو ہے نا اس کا ازالہ کیا، اس کی کارروائی کی۔ مثلا جو آڈٹ ٹیم ہے نا، ٹیم کا کوئی جو فرد ہے، کوئی ممبر ہے، وہ جہاں وہاں چیزوں کو چھیڑتا ہے، ان کی ایک چیز اٹھا کر دوسری جگہ رکھ رہا ہے، تیسری جگہ، ایک جگہ گھس رہا ہے، دوسری جگہ قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہمیں ایسے آڈٹ ٹیم نہیں چاہیے جو ہمارے سارے نظام کو درہم برہم کر دے۔ تو ادھر جو آڈٹ ٹیم ہے، جو سی بی ہے، تو وہ اس پر ایکشن لے کے اس بندے کو ہٹا لے اور اس کی جگہ پر دوسرے آدمی کو رکھے۔ تو جو بھی شکایات ہوں ان کی کیا ہو، ان پر بر وقت اقدام کیا جائے، ان کا ازالہ کیا جائے۔ اور پھر اسی شاد میں دوسرا لفظ کون سا ہے؟ الف۔ تو الف معنی کم سے مراد یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات کے حوالے سے حساسیت۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی بالکل بے دین سا ہے، جو لوگ چیک کریں گے تو ٹھیک ہے یار، اور کون سا ہم حلال کھا رہے ہیں، یہ تھوڑا سا حرام آ گیا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، کہتے ہیں اور کون سا ہم مکمل 100% 100% حلال کھا رہے ہیں تو اس کو حلال ہونا چاہیے، چھوٹی موٹی چیزیں چلتی رہتے چھوڑو۔ تو جو آدمی خود حلال کے حوالے سے حساس نہیں ہے، اس کے نزدیک اہمیت نہیں ہے، وہ اگر آڈٹ کرے گا، چیزوں کو دیکھے گا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ بالکل ناقابل اطمینان صورتحال ہوگی اور ہر کسی کو ہی سرٹیفکیٹ مل جائے گا۔ تو یہ الف سے یہ مراد ہے کہ اسلامی تعلیمات کے حوالے سے حساسیت۔ اور آخری جو ہے شاد دال ہے نا، تو یہاں اسلام کی وجہ، دونوں اسلامی آ رہے تھے تو اس سے بہتر ہے آپ اس کو کس سے تبدیل کر دیں؟ دین، دینی اقدار کی پاسداری، دینی اقدار کی پاسداری، جو اسلامک ویلیوز ہیں، دینی اقدار ہیں، اسلام کی بنیادی جو چیزیں ہیں ان کی پاسداری کی جائے، ٹھیک ہے۔ مثلا سچ ہے، عدل ہے، انصاف ہے، جو بھی اسلام کے بنیادی اصول ہیں، امانت ہے، تو وہ ان ساری اسلامی اقدار کی پوری طرح پاسداری کی جائے۔ اصل میں یہ بھی تو اسلامی اقدار ہے نا، جو یہاں شرائط بیان کی جا رہی ہے تو بہت تھوڑی ہے۔ اصل میں جو ہمارے یہاں ادب القضاء ہے، تو ادب القضاء میں جو قاضی کی شرائط ہیں اور یہاں سے متعلق ہے، وہ ساری کی ساری شرائط یہاں ہونی چاہیے کہ قاضی جب فیصلہ کرتا ہے تو وہ کس طرح فیصلہ کرتا ہے، اس کے لیے کیا شرائط ہے۔ اس میں یہ شرط ہوتی ہے نا کہ قاضی غصے کی حالت میں نہ ہو، قاضی جو ہے ایسی حالت میں نہ ہو کہ ایمرجنسی ہو، اس کو ابھی فوری طور پر جانا ہو، اس طرح قاضی اپنے عزیز کا فیصلہ نہ کرے، یعنی جو اس کا ذی رحم محرم ہے، ٹھیک ہے، جس کے ساتھ اس کا ولاد کا رشتہ ہے۔ تو جو شرائط قاضی کے لیے ہیں، ادب القضاء کے لیے، وہ بھی بنیادی شرائط اس میں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قاضی کے لیے جو شرائط متعین کی جاتی ہے وہ کس لیے کی جاتی ہیں؟ تاکہ جانبداری نہ ہو، نا انصافی نہ ہو۔ تو یہاں بھی ساری چیزیں ہوں گی۔ تو انہوں نے آخر میں کہہ دیا دینی اقدار کی پاسداری کے جو کچھ رہ گیا ہے تو اس کو بھی کیا کریں آپ اس میں شامل سمجھیں۔ تو یہ 8 اصول ہیں، غم، ذکر، شاد۔ ابھی انگریزی میں ان کو یاد کیسے کریں گے ان 8 اصولوں کو؟
تو اس کا بھی ہم نے ایک مخفف تیار کیا ہوا ہے، وہ ہے اک روک رک، اک روک رک۔ یہ اگر آپ کو لفظ یاد ہیں تو 8 کے 8 اصول آپ کو کیا ہوں گے، انگریزی میں بھی یاد ہوں گے۔ اک روک رک، ٹھیک ہے۔ ایک آئی سے مراد ہے امپارشیلٹی، امپارشیلٹی، امپارشیلٹی کا معنی کیا ہوا، غیر جانبداری۔ دیکھو اگر وہ اردو والے آپ کو 8 یاد ہیں نا تو ان کے 8 کے معنی خود بخود آپ کو یاد ہوتے جائیں گے۔ تو پہلا کیا ہو گیا، امپارشیلٹی، امپارشیلٹی معنی غیر ذمہ داری، غیر جانبداری۔ اور دوسرا ایک میں سی ہے نا تو کمپیٹنس، کمپیٹنس معنی ہوتا ہے مہارت، کمپیٹنس مہارت، ٹھیک ہے۔ وہ ادھر سے غم تھا نا، غیر جانبداری مہارت، تو ادھر اس کے مقابلے میں کیا ہے، ایک، یعنی امپارشیلٹی اور کمپیٹنس۔ اچھا پھر اس کے بعد ادھر کیا تھا، ادھر تھا شکر، ذکر، ٹھیک ہے۔ اور ادھر کیا ہے، روک، روک۔ تو روک آر سے مراد ہے ریسپانسبلٹی، ریسپانسبلٹی یعنی ذمہ داری، اور او سے مراد اوپننس، کھلا پن، اور رازداری تھی نا تو کانفیڈینشیلٹی، کانفیڈینشیلٹی، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے انگریزی یاد کرنے میں بعض ساتھیوں کو کچھ دشواری ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ یاد ہونے چاہیے، کہ انگریزی اصطلاحات یاد ہوں تو آدمی مزید بھی اس کو نیٹ وغیرہ پہ سرچ کر کے مطالعہ کر سکتا ہے، اور مارکیٹ میں ان الفاظ کا استعمال بھی ہوتا ہے تو یاد ہونے چاہیے۔ اردو والے تو آسانی سے یاد ہو جاتے ہیں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ انگریزی والے جو ہیں یہ بھی۔ تو ایک سے کیا مراد ہو گیا، امپارشیلٹی اور کمپیٹنس، اور روک سے کیا مراد ہوگا، ریسپانسبلٹی، اوپننس اور کانفیڈینشیلٹی، معنی وہی ہیں جو پہلے گزر گئے ہیں، ٹھیک ہے، رازداری۔ اور آخری جو 3 ہے رک، تو اس میں ریسپانسونیس ٹو کمپلینٹس، ریسپانسونیس ٹو کمپلینٹس یعنی شکایات پر بر وقت کارروائی، اور آئی سے مراد ہے اسلامک سینسیٹیوٹی، اسلامک سینسیٹیوٹی یعنی اسلامی تعلیمات کے حوالے سے حساسیت، اور آخر میں سی تھا تو روک رک، ہاں تو اس میں ہے کمٹمنٹ ٹو اسلامک ویلیوز، کمٹمنٹ ٹو اسلامک ویلیوز، اسلامی اقدار کی پاسداری۔ بہرحال آپ اگر اسی کو تھوڑا سا یاد کر لیں گے تو آسانی سے یاد ہو جائیں گے۔ تو اردو میں ہے غم، ذکر، شاد، اور انگلش میں جو اس کا مخفف ہے وہ کیا ہے، ایک، روک، رک، ٹھیک ہے۔ یہ تو یاد کرنے کے لیے۔ اب ان کی تھوڑی سی ہم تفصیل بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کیا تھا، غیر جانبداری۔ ابھی آپ لوگ ہی بتائیں گے کہ جو اگلا نمبر آئے گا وہ آپ بتائیں گے کہ اگلا کون سا ہوگا۔ تو سب سے پہلا کون سا تھا، غیر ذمہ داری، ٹھیک ہے، غم کا پہلا غیر۔ تو غیر جانبداری کا مطلب تو واضح ہے، انگریزی میں اس کے لیے لفظ بولا گیا ہے امپارشیلٹی۔ امپارشیلٹی بہت استعمال ہوتا ہے مارکیٹ میں اور اس سرٹیفکیٹ کے اس میں پس منظر میں۔ تو یہ لفظ بالکل آسان ہے، یہ امپارشیلٹی پارٹ سے بنا ہے۔ پارٹ معنی کیا ہوتا ہے، حصہ، پارٹ معنی کیا ہوتا ہے، حصہ، اور پارشل معنی ہوتا ہے حصہ، یعنی نسبت ہوگی، جانبدار، حصے والا، اور آگے جو ہے نا وہ لگا دی جائے مصدریت کے لیے ٹی وائی۔ تو پارشیلٹی کا معنی ہوتا ہے جانبداری، پارشیلٹی کا معنی کیا ہوتا ہے، حصہ داری، جانبداری، اور یہ جو ہے نا غیر کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے۔ امپارشیلٹی معنی غیر جانبداری، تو امپارشیلٹی معنی آدمی حصہ نہ ہو، جانبدار نہ ہو۔ اچھا اب غیر جانبداری کا مطلب تو واضح ہے، ہم اپنے ذہن سے ہی سوچیں کہ جب ہم کسی کو سرٹیفکیٹ دینے جا رہے ہیں، آڈٹ کرنے جا رہے ہیں تو ہم غیر جانبدار ہوں۔ تو غیر جانبدار کا مطلب ہے نہ تو ہم ان کے دوست ہوں اور نہ کیا ہوں، دشمن ہوں۔ جب آڈٹ کے لیے ٹیم جائے تو اس میں غیر جانبداری ہونی چاہیے، نہ دوست بن کر جائے نہ دشمن بن کر جائے، نہ بہت زیادہ سختی ہو نہ بہت زیادہ نرمی ہو۔ جیسے ایک غیر جانبدار ثالث تیسرا آدمی چیزوں کو دیکھتا ہے تو اس طرح یہ چیزوں کو دیکھیں، ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی سی بھی سرٹیفکیٹ جاری کر رہی ہے، ٹھیک ہے، تصدیق نامہ جاری کر رہی ہے، تو لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سی بی پیسے لے کر سرٹیفکیٹ نہیں دیتی، یا یہ تعلقات کی بنیاد پر سرٹیفکیٹ نہیں دیتی، یہ بالکل جو ہے نا میرٹ کی بنیاد پر ہی وہ اس کو لوگوں کو سرٹیفکیٹ دیتی ہے۔ تو پھر لوگوں کو اطمینان ہوتا ہے کہ بھائی فلاں ادارے نے، حلال فاؤنڈیشن نے اس کو
سرٹیفائی کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ قابل اعتماد ادارہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جانبداری اگر ہوگی تو پھر یہ اعتماد ختم ہو جائے گا. یہ سارا جو سلسلہ ہے نا سرٹیفکیٹ کا، یہ اعتماد پر ہے کہ سرٹیفائی کرنے والا جو ادارہ ہے اس کے اعتماد کی بنیاد پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس مینوفیکچرر کی، اس صانع کی جو پروڈکٹس ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، اس لیے فلاں نے کہا ہے. تو فلاں کا اپنا جو کردار ہے وہ بے داغ ہونا چاہیے، اس پہ کوئی حرف نہ اٹھایا یعنی حرف نہ ہو، کوئی سوال نہ اٹھایا جا سکے. تو پہلی بات یہی ہوئی کہ تصدیق نامہ جاری کرنے والے حلال تصدیقی ادارے کو اعتماد حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے وہ غیر جانبدار ہو. اچھا، صرف بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، غیر جانبدار ہونا بھی چاہیے اور غیر جانبدار دکھنا بھی چاہیے. بعض لوگ غیر جانبدار تو ہوتے ہیں لیکن نظر نہیں آ رہے ہوتے، لوگ شک میں ہوتے، پتہ نہیں یہ جانبداری کا مظاہرہ کر تو نہیں رہا، کیا ہے، کس طرح. تو اس کو اپنے آپ کو دکھانا چاہیے کہ میں غیر جانبدار ہوں، ٹھیک ہے. تو غیر جانبدار ہو بھی صحیح اور غیر جانبدار ہوں نظر بھی ہے، یہ دونوں چیزیں بہت اہم ہیں، اس کو سامنے رکھنا ہے. اچھا، یہاں پہ انہوں نے ایک بہت اچھی بات کی ہے، ہماری طرف سے بھی یہ بات عام طور پر کی جاتی ہے. یہ جو سرٹیفیکیشن پہ پیسے لیے جاتے ہیں نا، یہ اس غیر جانبداری کے لیے بہت بڑا تھریٹ ہے. کہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب ایک ادارہ اسی یعنی سرٹیفیکیشن کی فیسوں پہ چل رہا ہوتا ہے، اس کی کمائی کا ذریعہ یہی ہے، اور وہ مارکیٹ میں کمپٹیشن بھی کر رہا ہوتا ہے دوسرے اداروں کے ساتھ، تو پھر وہ کبھی کبھی جو ہے غیر جانبداری کی بجائے تھوڑا سا وہ ڈھیلا پان کا مظاہرہ کر جاتا ہے تاکہ میرے گاہک ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کلائنٹس میں اضافہ ہو اور لوگوں کو دکھایا جا سکے کہ ہمارے اتنے کلائنٹس ہیں. پھر یہ صرف اضافہ نہیں بلکہ اس سے فیسیں بھی آئیں گی، پیسے بھی آئیں گے. تو یہ خود کہہ رہے ہیں کہ معروف ہے حلال، یہ اس میں لکھا ہوا ہے نا ہمارے اسٹینڈرڈ میں 4992 میں کہ حلال تصدیقی ادارے کے محاصل کا ذریعہ اس کا گاہکی ہے جو تصدیق نامہ کی اجرت ادا کرتا ہے. اور یہ بھی معلوم ہے کہ یہ فیس غیر جانبداری کے لیے ایک ممکنہ خطرہ ہو سکتی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ جانبداری ضروری ہے، غیر جانبداری، اور اس غیر جانبداری کے لیے جو فیس سسٹم ہے، لوگوں کو پیسے لے کر وہ سرٹیفائی کرنا، یہ اس کے لیے بہت خطرناک ہے. یا تو ایسے ہونا چاہیے جیسے ہمارے دارالفتاء کرتے ہیں کہ للہ فی اللہ فری میں لوگوں کو فتویٰ دیتے ہیں، اور یا ایسا ہونا چاہیے کہ ان کو جیسے دارالفتاء میں بیٹھے ہوئے مفتی کو ان کو فیس جو ہے تنخواہ ہے وہ ادارہ دیتا ہے، ٹھیک ہے، یا ملازمین کو حکومت تنخواہ دیتی ہے. تو یہ جو ادارہ ہے اس کو حکومت وہ کرے، اس کو فیس دے، جو کچھ کرے، اس کا یعنی گاہکوں سے یہ لین دین والا معاملہ نہ ہو. تو اسٹینڈرڈ کہہ رہا ہے کہ یہ خطرہ ہے غیر جانبداری کے لیے. لیکن کب یہ دور ہوگا، کس طرح ہوگا، یہ تو بات کا مسئلہ ہے، لیکن ابھی تک یہ ہے. اسی طرح جیسے کہا جاتا ہے نا کہ قاضی اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ نہ کرے بلکہ وہ جو معروضی شواہد ہیں، ٹھیک ہے، تو آبجیکٹیو ایویڈنسز، تو ان کی بنیاد پر فیصلہ کرے، اس کے سامنے جو صورتحال آ رہی ہے اس کی بنیاد پر فیصلہ کرے. تو یہاں بھی ہے کہ جو ادارہ سرٹیفکیٹ دے رہا ہے وہ معروضی شواہد کی بنیاد پر، ایسا نہیں ہے کہ جی یہ جو فیکٹری ہے اس کا مالک حاجی صاحب ہے، اس نے 4 مہینے لگائے ہوئے ہیں، بڑے نیک لوگ ہیں، یہ کیسے گڑبڑ کر سکتے ہیں، ان کی طرف سے اس طرح کا خطرہ، حلال حرام کا خطرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں. بالکل حاجی صاحب ہیں، نیک ہیں، تازہ عمرہ کر کے ہیں، حج کر کے ہیں، لیکن آپ نے جب سرٹیفکیٹ دینا ہے تو ہر چیز کو چیک کر کے جو معروضی شواہد ہیں، آبجیکٹیو ایویڈنسز، ان کی بنیاد پر سرٹیفکیٹ جاری کرنا ہے، اس کے بغیر نہیں کرنا، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا 3 باتیں آ گئی، کس کے بارے میں؟ اصولی باتیں آ گئی غیر جانبداری، امپارشیلٹی کے بارے میں. کہ پہلی بات کیا آئی کہ جو سرٹیفکیٹ دینے والا ادارہ ہے وہ غیر جانبدار بھی ہو اور غیر جانبدار ہونے کا اظہار بھی کرے، نظر بھی ہے، ایک بات. دوسری بات کیا ہوئی کہ غیر جانبداری کے لیے فیس لینا یہ ایک خطرہ ہے، ممکنہ پوٹینشیل تھریٹ، ٹھیک ہے، یقینی نہیں ہے لیکن بہرحال اس کو سسٹم میں یہ ایک ہے، کمزوری ہے، اس کو دیکھنا چاہیے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو بھی سرٹیفکیٹ دیا جائے گا وہ معروضی شواہد اور آبجیکٹیو ایویڈنسز کی بیس پر ہوگا، وہ اپنے علم کی بنیاد پر یا اپنی حسن ظن کی بنیاد پر اس طرح نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. ہر جگہ حسن ظن نہیں ہونا چاہیے. اس لیے ہمارے ہاں جو اصول حدیث ہے
تو وہاں جب رجال کے وہ کرتے ہیں محاکمہ کرتے ہیں یا رجال کے بارے میں وہ تجزیہ کرتے ہیں کہ یہ لوگ کیسے ہیں، تو اس میں یہ نہیں چلتا کہ یہ جو حسن فلاں صدی کا ہے، تیسری صدی کا آدمی ہے، چوتھی صدی کا ہے اور وہ تو بہت اچھے آدمی تھے، بلکہ اس آدمی کو خود پرکھا جاتا ہے کہ یہ کون ہے اور اس کا کردار کیا تھا. تو یہاں بھی ایسے ہے.